جو لوگ شادی حال کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ سفر کے مہینے میں مسلمانوں کو شادی کے لیے ایک طرح سے سانپ سونگھ جاتا ہے، شادی حال ویران رہتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے لوگ۔ آپ بھی بتائیں آپ کی فیملی میں، آپ کے محلے میں، رشتہ داروں میں یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس میں کتنے لوگ شادیاں کرتے ہیں، اور جیسے سفر کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور ایک دم شادیوں کی رفتار تیز ہو جاتی۔ کیوں؟ کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں شادی کی تو یہ نحوست ہمارے بچے بچی سے چمٹ جائے گی۔ یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ کافروں کا نظریہ، مشرکوں کا نظریہ، ہندوؤں کا نظریہ، دور جاہلیت کا نظریہ ہمارے سر پر کیسے سوار ہو گیا؟ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری برکاتی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت میں نقل فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اگر شادی پہلے ہو جائے نکاح اس مہینے میں رخصتی نہیں دیتے، اور بھی اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس مہینے سفر سے بھی بچتے ہیں، اور خاص طور پہ سفر کی 13 تاریخ کو تو زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، اس کو 13 تیزی کہتے ہیں، 13 تیزی، اور اس کو زیادہ منحوس سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ فرماتے جب حدیث میں فرما دیا لا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں، تو پھر آج کا مسلمان سفر کو منحوس مان کر اپنے نبی کے مقابلے میں فرمان لا رہا ہے، نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ میرا نبی فرمائے لا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں، اور یہ کہ نہیں جی بڑا منحوس ہے، میرے دادا نے کہا، میرے پردادا نے کہا، ہمارے تو خاندان میں یہ بات چلی آ رہی ہے۔ یہی بات تو کافر کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہتے ہو، ہمارے تو دادا یہ کہتے تھے، ہمارے تو پردادا یہ کہتے تھے، ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے، تمہاری بات چھوڑ دیں گے۔ اور اگر آج کا مسلمان بھی یہی بات کرے کہ باپ دادا کے نظریے کو تو مانے، اور اس کا نبی فرمائے لا سفرا، سفر منحوس نہیں، شادیوں کے لیے بھی نہیں، سفر کے لیے بھی نہیں، کسی کام کے لیے بھی نہیں، اور سارے مسلمان کہیں نہیں جی سفر میں شادی نہیں کرنی، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا کلمہ پڑا ہے یا مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح ذی قعدہ کا مہینہ جو بڑی عید اور سفر کا درمیانی مہینہ ہے، اسے لوگ کہتے ہیں یہ خالی کا مہینہ ہے، اسے کہتے ہیں خالی، کہ اگر اس میں شادی کی تو بندہ ساری عمر خالی رہے گا، اور اگر کوئی اور کام کیا، کاروبار کیا، خالی رہے گا۔ تو اس مہینے میں جو مہینہ گزر گیا ذی قعدہ کا، اس میں بھی لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ بقرعید کے مہینے کے بعد شادیاں بند، اب میلاد کے مہینے میں شروع کرتے، 2 مہینے شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ چلو کوئی اور مجبوری ہو دنیاوی الگ بات، لیکن اگر یہ سوچ ہے کہ یہ مہینے منحوس ہے اس لیے شادی نہیں کرتے، وہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کا ایسے گمراہ کن نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے تو اس نظریے کی کاٹ کی ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اور میرے نبی نے خاص طور پر سفر کے لیے تو فرما دیا لا سفرا۔ یہ جاہل لوگ، یہ گمراہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لا سفرا، اے مومنو تمہارا نبی تمہیں یہ یقین دلاتا ہے، نظریہ دیتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تو اب سرکار کا ایک فرمان حصول برکت کے لیے پھر سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لا عدوہ، ایک سے دوسرے کو اڑ کر نہیں لگتی، ولا سفرا، اور سفر میں کوئی نحوس نہیں، کوئی نحوست نہیں۔ خلق اللہ کل نفس، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو، ہر جاندار کو پیدا کیا، فکتب حیاتہا،
اس کی زندگی کو لکھ دیا، اس نے اتنے سال جینا ہے، اب اتنی زندگی اس نے پانی ہے، وَرِزْقَهَا، اور اس کے لیے رزق کو لکھ دیا، جو لکھ دیا وہ رزق اس کو مل کر رہے گا، وَمَصَائِبَهَا، اور اس کی بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو بھی لکھ دیا کہ اس کو یہ بیماری آئے گی، یہ نہیں آئے گی۔ تو جو لکھی ہوئی ہے، اب کسی بیمار سے ہاتھ ملاؤ نہ ملاؤ، گھر کے کونے میں بھی بیٹھے رہو، وہ تقدیر میں لکھی ہوئی بیماری آئے گی۔ کیا بھی تقدیر پر ایمان نہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، شفا ملے، بیماری ملے، اچھائی ملے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالی کے مشیت و ارادے سے ہوتی ہے۔ تو جب نظریہ اسلامی یہ ہے تو پھر باطل نظریے کو قریب بھی نہ آنے دیں، اور بلکہ کوشش کریں۔ اب میرا بھی ذہن میں بات آئی کہ اپنے کسی بچے کی شادی میں بھی کوشش کروں، آپ بھی، کہ کوئی موقع ملے تو سفر میں رکھیں، تاکہ دوستوں کو، رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ یہ دیندار لوگ سفر میں شادی کر رہے ہیں۔ اگر سفر میں شادی کرنا کوئی غلط ہوتا تو یہ دیندار لوگ ایسا نہ کرتے، ان کو خاموش عملی تبلیغ ہو جائے۔ ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، عمل سے بھی دوسروں کو بھی، زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی تبلیغ کرنی ہے۔